ہومیوپیتھی کے کرشمے کے ناظرین، آج جس بیماری کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، جس بیماری کا تعارف کرانا ہے اور دوائی کا بتانا ہے، وہ ہے آٹو امیون ڈیزیز، جس کو SLE کہا جاتا ہے۔ ویسے تو آٹو امیون ڈیزیز میں اور بھی کافی بیماریاں آتی ہیں، جس طرح آرتھرائٹس وغیرہ ہے، لیکن آج جو اسپیسیفک بات کریں گے وہ SLE کی بات کریں گے۔ SLE ہوتا ہے سسٹمک لیپس ارائتھومیٹوسس۔ اچھا، یہ بیماری وہ ہوتی ہے، جیسا کہ نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ آٹو امیون ڈیزیز۔ آٹو امیون ڈیزیز مطلب جو امیونٹی ہمارے جسم کے اندر پائی جاتی ہے، وہ امیونٹی کیا چیز ہوتی ہے؟ امیونٹی وہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے جسم کا، جس کو کہتے ہیں کہ مدافعتی نظام ہوتا ہے، جو کسی بھی باہر کے حملے سے، مثلا کوئی وائرس، بیکٹیریا یا انفیکشن جب جسم پہ حملہ کرتے ہیں تو اس کے خلاف وہ رد عمل دکھاتا ہے۔ تو اس بیماری میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہمارا دفاعی نظام ہے وہ ہمارے ہی جسم کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتا ہے، مطلب آٹو امیون ہو جاتا ہے۔ وہ امیونٹی جو ہے وہ ہمارے باڈی کے جو ٹیشو ہیں ان کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتی ہے، تو اس سے جو ہے ہماری باڈی کے کافی آرگنز کے ٹیشو جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس کی جو علامات ہیں، یہ کس طرح تشخیص کیا جا سکتا ہے کہ آٹو امیون ڈیزیز SLE کا مریض ہے، تو وہ سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جب مریض ہمارے پاس آتا ہے تو اس کی ہم ہسٹری لیتے ہیں، تو ہسٹری سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کو کیا بیماری ہے، اور کوئی بھی ایک طبیب جو ہے وہ مریض کی ہسٹری لیتے ہوئے اس کا دماغ اس طرف جا سکتا ہے کہ یہ جو بیماریاں جو نشاندہی مریض کر رہا ہے، جو علامات بتا رہا ہے، وہ آٹو امیون ڈیزیز کی طرف جا رہی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے، سارا دن انسان کا جسم جو ہے وہ تھکا تھکا سا رہتا ہے، بخار سا محسوس ہوتا ہے، اور جسم میں جوڑوں میں دردیں ہوتی ہیں اور اسکن پہ ریشز ہوتے ہیں۔ اور جو سب سے بڑی علامت ہے وہ یہ ہے کہ ناک کے دونوں سائڈ پہ جو ہے وہ تتلی نما، جس کو کہتے ہیں بٹر فلائی کی طرح کیا جو ہے ریشز پڑ جاتے ہیں، ریڈنس ہو جاتی ہے، تو وہ علامت بھی جو ہے وہ آٹو امیون ڈیزیز SLE کی ہوتی ہے، جس کو لوپس، عام زبان میں لوپس کہا جاتا ہے۔ اچھا، اور اس کی علامتوں میں اسکن پہ ریشز پڑ جاتے ہیں، اور جیسا کہ کہا کہ آرگن کے ٹیشو پہ اثر کرتا ہے، تو سب سے پہلے یہ جو ہے یہ پھیپھڑوں پہ اثر کرتا ہے، تو اس سے سانس کی تکلیف پیدا ہوتی ہے۔ مریض کو رات کو نیند نہیں آتی کیونکہ سانس میں تکلیف ہوتی ہے، صحیح سے وہ سانس نہیں لے پاتا، اس کی وجہ سے نیند ڈسٹرب ہوتی ہے۔ معدہ خراب ہوتا ہے، معدے کی تکالیف ہوتی ہیں، پیٹ میں شدید درد کا احساس ہوتا ہے، کھانا نہیں کھایا جاتا، بھوک نہیں لگتی، ٹھنڈ محسوس نہیں ہوتی۔ یہ ساری جو علامات ہیں، زبان کا خشک ہونا، آنکھیں بھی خشک ہو جاتی ہیں، جلد بھی خشک ہوتی ہے، اور چہرے پہ پیلاہٹ ہوتی ہے۔ ان علامات کے ساتھ جب کوئی مریض آتا ہے تو طبیب کا فوراً دھیان جو ہے وہ SLE کی طرف، مطلب لوپس کی طرف جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ ان علامتوں کے ساتھ اگر کوئی مریض آتا ہے تو پھر ہم اس کو کس طرح تشخیص کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ مریض SLE کا ہی ہے۔ تو اس کے لیے اسپیسیفک کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ ہم کراتے ہیں۔ ویسے تو کافی ٹیسٹ ہیں بلڈ کے بھی اور یورین کے بھی، لیکن جو بلڈ کے ہم ٹیسٹ کراتے ہیں SLE کے لیے خاص طور پہ، وہ ہوتے ہیں ANA ہوتا ہے اینٹی نیوکلیئر اینٹی باڈیز ٹیسٹ، ایک یہ کرواتے ہیں۔ دوسرا NTENA کرواتے ہیں۔ NTENA ہوتا ہے کہ اینٹی ایکسٹریکٹیبل نیوکلیئر اینٹیجن۔ اچھا، اس کے علاوہ پیشاب کے اور ٹیسٹ وغیرہ کراتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ آرگن پہ حملہ کرتا ہے تو جس آرگن میں تکلیف ہوتی ہے اس کے حوالے سے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کروائے جاتے ہیں، تو اس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے۔ لیکن یہ جو دو ٹیسٹ ہیں ANA اور NTENA، یہ دونوں جو ہیں اسپیسیفک ہوتے ہیں SLE کو تشخیص کرنے کے لیے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ بیماری لگتی کیسے ہے۔ تو اس بیماری کے بارے میں کوئی 100% تو ابھی تک جو ہے وہ تحقیق نہیں ہوئی کہ کس وجہ سے لگتی ہے۔ زیادہ تر یہ مشاہدے میں آیا ہے کہ یہ جو ہے یہ جینیٹک پرابلم ہے، جو کہ جینز سے آتا ہے اور پیدائشی ہوتا ہے، لیکن پیدائش کے کافی عرصے کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، اور زیادہ تر یہ بیماری جو ہے وہ عورتوں میں پائی جاتی ہے، مردوں میں بھی بہت کم پائی جاتی ہے، لیکن عورتوں میں زیادہ تر یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ انوائرمنٹل ہوتی ہے۔ انوائرمنٹل مطلب کیمیکلز وغیرہ
کی وجہ سے اور انوائرمنٹ کی وجہ سے یہ بیماری لگتی ہے. تو یہ دو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ بیماری لگتی ہے. اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف. تو جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ ایلوپیتھک جو ہے وہ سمٹمز کو کور کرتی ہے اور بیماری کو دبا دیتی ہے. تو یہ ایک ایسی بیماری ہے ایسے جس میں ایلوپیتھک کا کوئی علاج نہیں ہے. اس میں جو ایلوپیتھک ڈاکٹرز ہیں جو طبیب اس کے لیے دوائی تجویز کرتے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ امیونو سپریسنٹ ہوتی ہے اور دوسری اسٹیرائڈز ہوتی ہیں یا اس کے علاوہ جو علامات کے ساتھ ملتی جلتی دردوں وغیرہ کی دوائی دیتے ہیں. لیکن یہ اس کا مکمل جو ہے وہ علاج نہیں ہے. یہ جو دیتے ہیں اسٹیرائڈز وغیرہ وہ کیا کرتے ہیں کہ امیونٹی سسٹم کو دبا دیتے ہیں, مطلب اس کو مکمل طور پر مفلوج کرے رکھتے ہیں جب تک وہ دوائی ملتی رہتی ہے. تو وہ مفلوج ہو جاتا ہے, اس لیے وہ کام نہیں کرتا, تو آٹو امیون ڈیزیز جو ہے وہ دب کے رہ جاتی ہے. تو وہ ٹھیک نہیں ہوتی, مطلب وہ ختم نہیں ہوتی جسم سے. جسم میں بیماری رہتی ہے لیکن وہ اٹھ نہیں پاتی. تو ایلوپیتھک میں اس کا کوئی مکمل علاج نہیں ہے اور الحمدللہ ہومیوپیتھک میں اس کا مکمل اور شافی علاج ہے. اور جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ ہومیوپیتھک علاج جو ہے وہ ایلوپیتھک سے بہت جلد اثر کرتا ہے. اکثر جو ہے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہومیوپیتھک علاج جو ہے بہت لمبا علاج ہوتا ہے یہ وہ, تو اس قسم کی بات نہیں ہے. اب اسی لیے یہ SLE کی بیماری ہم پہلے ویڈیو لے کے ہیں کہ یہ دیکھیں اس میں ایلوپیتھک میں ایک تو علاج نہیں ہے, دوسرا ساری زندگی انسان جو ہے وہ دوائیوں پہ رہتا ہے, جبکہ ہومیوپیتھک اس کا 1 سے 2 سال میں مکمل اور شافی علاج ہے ہومیوپیتھک میں اس کا. تو ہومیوپیتھک دوائی لینے سے SLE کی بیماری جڑ سے ختم ہو سکتی ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں ہم کہ ہومیوپیتھک میں اس میں کون کون سی دوائیاں ہیں. تو دنیا بھر میں جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ کافی زیادہ جو ہے ہومیوپیتھک اس پہ یوز کر رہے ہیں اور کافی ان کا جو ہے اچھے تجربات ہیں, رزلٹ نتائج اچھے آ رہے ہیں. اور جیسا کہ یہ ہے کہ یہ بہت پیچیدہ بیماری ہے جس کی علامات بھی بہت ہیں اور بہت زیادہ جسم کے جو ہیں آرگنز جو ہمارے ان پہ اثر انداز ہوتا ہے. تو اس لیے جس آرگن پر اثر انداز ہوتا ہے یا جو علامات سامنے آتی ہیں ان علامات کا علاج کیا جاتا ہے. اس میں ہم جو یوز ہو رہی ہیں ہومیوپیتھک کی میڈیسن اس میں رسٹاکس ہے, سیپیا ہے, اور ریڈیم بروم, آرسینک ایلبم, بیسیلینم, نیٹرم میور, لائکوپوڈیم, ایپس, بیلاڈونا, تھجا, ایلومینا, ایکونائٹ, ایلومین, اگنیشیا مارا, ایورامیٹ, کولوسینتھ. یہ میڈیسن ہیں جو اس میں استعمال ہو رہی ہیں اور ہر دوائی کا جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ ایفیکٹ ہے کہ کس جو ہے مطلب کس حصے پہ بیماری نے اثر کیا ہے جسم کے, اس حصے کے لیے کون سی دوائی ہے. لیکن الحمدللہ ہومیوپیتھک کی سب دوائیاں جو ہیں یہ اچھا رزلٹ دے رہی ہیں اس بیماری میں. اچھا, دوسری بات یہ کہ ہومیوپیتھک دوائی جو ہے یہ بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے آپ گھر میں نہیں لے سکتے, اور اس بیماری میں خاص طور پر آپ کوئی بھی دوائی اپنے لیے تجویز نہیں کر سکتے. اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ کے پاس کوالیفائڈ ڈاکٹر ہو اور وہ آپ کی دوائی تجویز کرے. اس کے لیے جو 2 اسپیسیفک دوائیاں ہیں جو ہر حال میں جاری رکھنی ہوتی ہیں, مطلب یہ سال سے 2 سال تک دونوں دوائیاں لازمی دینی ہوتی ہیں, تو یہ SLE کو جڑ سے ختم کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مریض کا جو ہے طبیب کے ساتھ مستقل رابطہ رہے اور جیسے علامات چینج ہوں تو وہ اپنی علامات بتاتا جائے, تو ساتھ ساتھ علامات کے حساب سے دوسری دوائیاں ایڈ کی جاتی ہیں اور وہ وقتاً فوقتاً چینج ہوتی رہتی ہیں. لیکن یہ جو 2 دوائیاں ہیں یہ مکمل جو ہے وہ جاری رہیں گی. اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہائیڈروکلوٹائل مدر ٹینچر میں کیو مقدار ہوتی ہے, اس کو مدر ٹینچر کہتے ہیں. تو ہائیڈروکلوٹائل کیو میں یہ جو ہے اس کے استعمال کا طریقہ یہی ہے کہ مدر ٹینچر جتنی بھی ہیں وہ ڈائریکٹ ہم دوائی زبان پہ نہیں لے سکتے, تو اس کو آدھے گلاس پانی میں 8 سے 10 قطرے ڈال کے صبح شام SLE تشخیص ہونے کے بعد سے لے کے جب تک SLE ختم نہیں ہوتی تب تک یہ لینی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری دوائیاں لی جا سکتی ہیں لیکن اس کو بند نہیں کر سکتے. اچھا, اب ہائیڈروکلوٹائل جو ہے یہ ایک ایسا کیمیکل ہے جو کہ جلد کی تمام بیماریاں, جیسے SLE بھی جو ہے زیادہ تر جلد پہ افیکٹ کرتی ہے, تو یہ جلد کی تمام بیماریوں کے لیے یہ کیمیکل یوز ہوتا ہے.
اور بہت اچھے اس کے رزلٹس ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو دوسری دوائی ہے جو ہم نے ایس ایل ای کے لیے تجویز کی ہے، یہ بھی مستقل جاری رہنے والی دوائی ہے، جو جب تک ایس ایل ای جڑ سے ختم نہیں ہوتا تب تک یہ جاری رہے گی۔ یہ ہے آرسینک ایلبم 200 میں۔ اچھا، اس کی جو مقدار ہے وہ 200 ہے۔ 200 میں آپ اس کے 2 قطرے صبح دوپہر شام زبان پہ لے سکتے ہیں۔ اگر پرابلم ہوتی ہے ڈائریکٹ قطرے زبان پہ نہیں لیے جا سکتے تو 8 سے 10 قطرے آدھے کپ پانی میں ڈال کے اس کو بھی صبح دوپہر شام دن میں 3 دفعہ لیں گے۔ اور یہ بھی جو ہے ہائیڈروکلوٹائل کی طرح مستقل چلنے والی دوا ہے، اور یہ جب تک ایسے لی ختم نہیں ہوتا، سال سے 1.5 سال میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہم 2 سال کا ٹائم مریض کو بتاتے ہیں، تو 2 سال تک یہ دوائی لینی ہوتی ہے۔ اچھا، آرسینک ایلبم جو ہے یہ بھی ایک مشہور زہر ہے، جو کہ بہت مہلک زہر کے طور پہ جانا جاتا ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ ایک دفعہ جسم میں چلا جائے تو 10,000 سال تک جسم سے نہیں نکلتا ہے۔ مطلب اگر ایک مریض کو ایک جسم میں ہم یہ دوائی دے دیں تو اس کا اثر 10,000 سال تک رہتا ہے۔ مطلب اگر 10,000 سال کے بعد بھی اس کی لاش نکالی جائے تو وہ ہڈیاں اور بال وغیرہ ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی جو ہے یہ مادہ پایا جاتا ہے۔ اور یہ ہومیوپیتھک میں، کیونکہ ہومیوپیتھک دوائی جب تیار ہوتی ہے اس کی مقدار اتنی کم ہو جاتی ہے کہ اس کا ایک شائبہ سا ہی رہتا ہے، اس لیے اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کہ اتنا خطرناک زہر ہم مریض کو دے رہے ہیں۔ یہ دوائی بنی ہوئی ہے جو عام طور پہ اور بیماریوں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، تو اس کا بھی وہی طریقہ ہے کہ یا تو 2 قطرے زبان پہ لے لیے جائیں دن میں 3 دفعہ، یا پھر آدھے کپ پانی میں ملا کے جو ہے وہ لیا جائے۔ تو سب دوائیوں کی طرح ہمیشہ سے یہی نصیحت ہے کہ کوئی بھی دوائی آپ گھر پہ اپنے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے، اپنے معالج کے مشورے سے دوائی لیں، اور جو معالج تجویز کرے وہ دوائی لیں۔ ایس ایل ای میں خاص طور پہ یہ 2 دوائیوں کے ساتھ ساتھ دوائیاں تبدیل بھی کرنی پڑتی ہیں ساتھ، تو جو علامات ظاہر ہوتی ہیں وہ آپ اپنے معالج کے ساتھ شیئر کرتے جائیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی دوائی جو ہے وہ ایڈ ہوتی جائے گی اس کے اندر ہی، کہ اور کون سی دوائی علامات کے حساب سے دینی ہے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آئندہ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔